یہ ویڈیو انجمن مشق سکینہ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ ذرا سوچئے، قدیم عرب کے صحراؤں میں ایک ایسی سلطنت تھی جس نے خوشبو کو اپنی طاقت بنا لیا۔ ہاں، ایک ایسی بادشاہت جو لوبان اور مر جیسے خاص درختوں سے نکلنے والی قیمتی گوند کی مہک پر چلتی تھی۔ اب یہ سوال سننے میں شاید عجیب لگے کہ بھلا ایک خوشبو سے کوئی سلطنت کیسے بنا سکتا ہے، لیکن آپ یقین کریں، تاریخ میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں خوشبو ہی دولت اور طاقت کی بنیاد تھی۔ تو چلیے آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ یہ سب آخر ہوا کیسے۔ تو آج ہم کہانی سنیں گے قطبان کی۔ یہ وہ عظیم سلطنت تھی جس نے دنیا کی سب سے قیمتی خوشبوؤں کے تجارتی راستے پر اپنا سکہ جمایا اور تاریخ میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے لکھ دیا۔ قطبان کی طاقت کا سارا راز وہ ایک راستے میں چھپا ہوا تھا جسے کہتے ہیں دی انسینس روٹ یا لوبان کا راستہ۔ اور یہ صرف کوئی عام سا تجارتی راستہ نہیں تھا، یہ اس سلطنت کی زندگی کی لکیر تھی، اس کی شہرگ تھی۔ دیکھیں، یہ راستہ کرتا کیا تھا؟ یہ جنوبی عرب کی نایاب خوشبویات جیسے کہ لوبان اور مر، ان کو سیدھا رومن اور گریک دنیا تک پہنچاتا تھا۔ اور ظاہر ہے اس راستے پر جس کا بھی کنٹرول ہو گیا، بس سمجھ لیں کہ وہ بے پناہ دولت کا مالک بن گیا۔ اور قطبان نے اپنی جغرافیے کا کیا کمال استعمال کیا۔ انہوں نے صرف ٹیکس ہی نہیں لگایا، نہیں، انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر مبلکہ اور براق جیسے اہم پہاڑی دروں پر قبضہ کر لیا۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی قافلہ ان کی مرضی کے بغیر وہاں سے گزر ہی نہیں سکتا تھا، اور ان کا دارالحکومت تمنا اس پورے نیٹ ورک کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل تھا۔ لیکن ٹھہریے، قطبان کی طاقت صرف راستوں پر قبضے کی وجہ سے نہیں تھی، ان کی اصلی چالاکی اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ انہوں نے ایک ایسا جدید نظام بنایا تھا جس میں قانون، معیشت اور مذہب یہ سب مل کر سلطنت کو مضبوط کر رہے تھے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہاں یہ ہے کہ قطبان کی حکمرانی وقت کے ساتھ بدلی۔ شروع میں مقرب آتے تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ مذہبی پیشوا بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ ان لوگوں نے ڈیمز اور سڑکیں بنا کر ریاست کی بنیاد رکھی، لیکن پھر 4 صدی قبل مسیح تک انہوں نے ملک کا لقب اپنا لیا۔ اب یہ ایک مرکزی اور زیادہ فوجی طاقت والے بادشاہ کی نشانی تھی، ایک کلیئر شفٹ تھا یہ۔ اور یہ چیز ان کے منظم ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ دیکھیں، وہ صرف طاقت کا استعمال نہیں کر رہے تھے، نہیں، وہ قانون کا راج قائم کر رہے تھے۔ یہ جو قانون آپ دیکھ رہے ہیں، 4 صدی قبل مسیح کا تجارتی قانون جو تمنا کے بازار میں پتھر پر لکھا تھا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں کو تحفظ اور اعتماد دیتے تھے تاکہ تجارت خوب پھلے پھولے۔ قطبان کے حکمران واقعی بہت دور اندیش تھے۔ انہوں نے اپنی اکانومی کو صرف زمینی قافلوں پر ڈیپینڈ نہیں کرنے دیا۔ جب انہیں اندازہ ہوا کہ زمینی راستوں پر خطرات بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے فوراً کنئی کی بندرگاہ کو ڈیولپ کیا اور سمندری تجارت شروع کر دی۔ یہ جو ڈائیورسفیکیشن تھی نا، یہی ان کی سلطنت کو بچانے کی ایک زبردست اسٹریٹجی تھی۔ اب ذرا اس نمبر پر غور کیجیے، 65۔ یہ کیا ہے؟ رومی ذرائع کے مطابق قطبان کے دارالحکومت تمنا میں 65 مندر تھے۔ 65! سوچئے ذرا، یہ تعداد بتاتی ہے کہ وہ شہر مذہبی اور تجارتی لحاظ سے کتنا اہم تھا۔ یہ صرف ایک کیپٹل نہیں تھا، بلکہ پورے خطے کا ایک مقدس مرکز بن چکا تھا۔ اور ان کی اسٹریٹجی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ قطبان نے مذہب کو بھی اپنی فارن اور ٹریڈ پالیسی کا حصہ بنا لیا۔ ان کا قومی دیوتا تھا اوم، اور پوری قوم خود کو بنو ام کہتی تھی، یعنی اوم کی اولاد۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے، انہوں نے اپنے سب سے بڑے حریف کے دیوتا استر کے لیے بھی تمنا میں ایک بڑا مندر بنانے کی اجازت دی۔ سوال یہ ہے، کیوں؟ بالکل سمپل، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر باہر سے آنے والے تاجروں کو اپنے دیوتا کی عبادت کی سہولت ملے گی تو وہ تمنا میں زیادہ خوشی سے تجارت کریں گے۔ کتنا پریکٹیکل قدم تھا یہ! لیکن جیسا کہ کہتے ہیں، ہر عروج کو زوال ہے، اور قطبان کی کہانی میں زوال کا آغاز تب ہوا جب دنیا کی تجارت نے اپنا راستہ بدل لیا۔ اور آئرنی دیکھیے، وہ راستہ جس نے انہیں بنایا تھا اب وہی ان کے زوال کا سبب بننے والا تھا۔ یہ چارٹ پوری کہانی خود بتا رہا ہے۔
شروع میں حالات کیا تھے؟ زمینی تجارت عروج پر تھی اور سمندری تجارت آلموسٹ نہ ہونے کے برابر۔ لیکن پھر پہلی صدی قبل مسیح میں رومیوں نے مصر فتح کر لیا اور انہوں نے بحیرہ احمر کے ذریعے ڈائریکٹ سمندری تجارت کو فروغ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ راستہ زیادہ تیز تھا اور سستا بھی۔ بس اسی ایک تبدیلی نے قطبین کی معیشت کی کمر توڑ دی۔ اب قافلے ان کے راستے سے گزرتے ہی نہیں تھے۔ اور یہ زوال بہت تیزی سے آیا۔ تجارتی راستے بدلے تو قطبان کی آمدنی ختم ہو گئی۔ پھر پہلی صدی عیسوی میں ان کا عظیم دارالحکومت تمنا ایک آگ میں جل کر تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد تو وہ بس کمزور سے کمزور تر ہوتے گئے اور آخرکار 200 عیسوی کے آس پاس ان کے طاقتور پڑوسی ہمیر نے انہیں اپنی سلطنت میں ملا لیا۔ کہانی ختم۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا اور سب سے افسوسناک پہلو ہے۔ جس چیز پر ان کی پوری سلطنت کی بنیاد کھڑی تھی وہی ان کے خاتمے کا سبب بن گئی۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا سبق ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ کسی ایک چیز پر حد سے زیادہ انحصار کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہاں، قطبان کی سلطنت تو ختم ہو گئی، لیکن ان کی وراثت آج بھی ریت کے نیچے زندہ ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیچھے ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے۔ تو آج ماہرین آثار قدیمہ تمنا جیسے شہروں کی کھدائی کر کے ان کے ایڈوانسڈ سماج کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے چھوڑے ہوئے ہزاروں کتبے، انسکرپشنز، ان کے قوانین، ان کے بادشاہوں اور ان کی روزمرہ کی زندگی کی کہانیاں سناتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ معاشی تبدیلی تاریخ کا رخ کیسے بدل سکتی ہے۔ قطبان کی کہانی واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا؟ کہ تاریخ کی کتنی ہی ایسی اور کہانیاں ہیں جو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئیں۔ ریت کے ہر ٹیلے کے نیچے شاید ایک نئی، بھولی بسری دنیا چھپی ہو، جو بس اپنے رازوں کے کھلنے کا انتظار کر رہی ہے۔